گزشتہ جمعہ اس پہ بات ہوئی تھی کہ بندوں پر اللہ کے انعامات بے شمار اور بے حساب ہیں، اور ان کا بے شمار ہونا، بے حساب ہونا، کسی کی گنتی میں نہ آ سکنا خود حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم اس سے عاجز ہو، تم گن ہی نہیں سکتے ہو، گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ، اتنی بے شمار، اس کا احصاء ممکن نہیں، اس کا شمار ممکن نہیں۔ تو جب اس کا شمار ممکن نہیں تو اس کے شایان شان اس کا شکر کیوں کرو؟ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ شکر میں بے حد و حساب لگو، بے حد و حساب شکر میں لگو، شکر میں لگنا چاہیے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے، یعنی اگر کسی کا ذہن خواہ الٹا چلے کہ جب شکر کیا ہی نہیں جا سکتا، کتنا ہی کرو پھر بھی نہیں ہو سکتا ہے پورا، تو پھر خدا نخواستہ کیا ہی کیوں جائے گا؟ خیر والعیاذ باللہ، یہ غلط سوچ ہے۔ شکر میں زیادہ سے زیادہ لگنے کے لیے کہا گیا، اور شکر انہیں اپنا شکر کرانے کا یوں شوق نہیں ہے، شکر کرانے کا یوں شوق نہیں ہے، جیسے بندوں میں بعض اوقات اللہ کی پناہ، یہ تو صحیح کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا کہ جب بھی کوئی تم پر کوئی احسان کرے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، پھسلنے لگے، کسی نے سہارا دے دیا، آپ کا جوتا ٹیڑھا پڑا تھا، کسی نے سیدھا کر دیا، آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز گر پڑی، اس نے جھٹ سے اٹھا کر آپ کو دے دی، غرضے کہ کوئی بھی، کسی نے پانی کا پوچھ لیا، پانی پی رہا تھا، آپ کو بھی پوچھ لیا آپ پانی پئیں گے، آپ کو پیاس تھی، آپ نے بھی پی لیا، نہیں پیا تو آپ نے کہہ دیا جزاک اللہ بھائی مجھے حاجت ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا احسان کرے، نیکی کرے، تو اس کا شکریہ ادا کرے، اس کا شکریہ ادا کرے۔ یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا۔ شکریہ ادا کرنا ایک اخلاقی چیز ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائے۔ اللہ کا شکر بہت زیادہ کرنا واجب ہے، اور یہ شکر کرنا خود بندوں کی ضرورت ہے، شکر کرنا خود بندوں کی ضرورت ہے۔ بندوں کی ضرورت یوں متعلق ہے اس سے کہ بندے دو فائدے ہیں شکر کرنے کے، بڑے فائدے، ایسے فائدے کہ جس سے مستغنی نہیں ہوا جا سکتا، جس سے لاپرواہی نہیں برتی جا سکتی۔ بے نیاز کوئی آدمی نہیں ہو سکتا، وہ فقیر ہو تو بھی اتنا ہی محتاج ہے، بادشاہ ہو تو بھی اتنا ہی محتاج ہے۔ دو فائدے، اور دونوں ہی انتہائی ضروری۔ شکر کرنے کا پہلا فائدہ یہ کہ قرآن مجید سے ثابت ہے، قرآن مجید میں جو فرمایا گیا، شکر کرنے سے نعمت باقی رہے گی، شکر کرنے سے نعمت باقی رہے گی۔ کون آدمی یہ چاہے گا خدا نخواستہ کہ مجھ سے کوئی بھی نعمت چھن جائے جو مجھے حاصل ہے؟ سائیکل ہے فرض کیجئے کسی کے پاس، بعض اوقات سائیکلیں بہت ہی خستہ حال قسم کی، اور بہت ہی جو ہے دوست احباب رشتہ دار مذاق اڑایا کریں ان کی سائیکلوں کا یا موٹر سائیکلوں کا، کہ بھئی اب تو اس کو جو ہے یہ بازار میں نہیں بکے گی، اس کو تو وہ خریدیں گے، وہ جو نوادرات خریدا کریں، کیا کہیں ان کو، عجائب گھر والے خریدیں گے اب تو۔ اس قدر یہ حالت اس کی یعنی نادرہ روزگار بن گئی ہے یہ چیز۔ تو سائیکل، لیکن وہ سائیکل جس کی ہے اس سے جو خدا نخواستہ وہ چھن جاوے، اللہ نہ کرے جو کوئی چور چوری کر لگے، تو اس بیچارے کو ظاہر ہے اس کا بہت افسوس ہوگا۔ اس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں یار 200-400 روپے کی تھی، بیچ میں کیا بات ایسی، اللہ اور دے دے گا، کوئی بات نہیں، کہ ہاں معلوم تو ہے
یہ نہیں کہ وہ یوں کہے کہ اس کی قیمت 2-4 ہزار تھی، اسے بھی پتا ہے کہ 200-300 روپے کی 200-400 روپے کی تھی، لیکن بہرحال قلق تو ہو، ایک ضرورت کی چیز تھی، بوقت ضرورت کام آتی تھی، بوقت ضرورت کام آتی تھی۔ بے وقت کوئی نعمت چھن جائے، اب مسجد میں جتنے بھی لوگ آئیں گے عموماً اکثریت، غالب اکثریت جوتا پہن کے آئیں گے، جوتوں کی قیمت مختلف، پرانے عام استعمال کے اکثر و بیشتر گھسے پٹے جوتے، بازار میں ان کی قیمت لگوائی جائے تو شاید 20 روپے بھی نہ ملے، بعض اوقات جگہ جگہ سے گانٹھے ہوئے، لیکن نماز پڑھ کے جب کوئی آدمی خدا جانے لگے تو معلوم ہو کہ خدا نخواستہ جوتا کسی نے چرا لیا، ادھر ادھر ہو گیا، اب ہوئی نہ پریشانی، ایک نعمت تھی چھن گئی، اس کا قلق ہوا، افسوس ہوا۔ اب یا تو ننگے پاؤں جانا پڑے گا، پاؤں جلیں گے، زمین گرم ہے، کانٹا چبھے گا، پتھر چبھے گا، وہ سب چیزوں سے بچاؤ کا ذریعہ تھی۔ معمولی غرض یہ عرض کر رہا ہوں کہ معمولی سے معمولی کوئی نعمت بھی کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اس سے چھن جائے، تو نعمت کے باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نعمتیں جو موجود ہیں وہ باقی رہیں، اس کے لیے ضروری ہے عذروب قرآن کہ شکر کیا جاوے، شکر کی عادت ڈالی جائے، بیٹھتے اٹھتے آتے جاتے سوتے جاگتے ہر آن ہر گھڑی اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اور اس بارے میں طبیعت میں ایک تشویش اور ایک پریشانی کہ شکر ادا کرنے کا کیسا کوئی موقع ہو اور کیا طریقہ ہو کہ میں واقعی رب کے ہاں شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ ایک آدمی اگر دن بھر میں 2-4 دفعہ اٹھتے بیٹھتے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور اچھی عادت ہے، وہ یوں کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، پانی پی کے بھی کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ کہیں یا شکر کہیں، کچھ بھی کہیں، عادت، لیکن وہ 5-7 دفعہ کہنے کے بعد اپنے آپ کو خود ہی سند دے لے کہ میں شکر گزار ہوں، میں تو شکر کرتا ہوں، بہت شکر کرتا ہوں، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ مزاج پرسی کی کیا حال ہے آپ کا کہ اللہ کا بہت احسان، بہت شکر ہے، عادت اچھی، لیکن اس کے ساتھ اپنے آپ کو شکر گزار سمجھ لینا کہ میں شکر کرتا ہوں، میرے دوستو یہ از خود سے مناسب نہیں ہے۔ یہ تو پتہ تب چلے گا جب قیامت میں وہ اعلان کریں کہ ہاں اس بندے نے شکر ادا کیا، وہ کون ہوگا، کیسا ہوگا، اور اس نے کیسے شکریہ ادا کیا ہوگا جو شکریہ وہاں مستجاب ہوا۔ نعمتیں سب نے کھائیں، سب نے اڑایا، سب نے کھایا پیا رہے سہے، سب کو زندگی ملی، سب کو مال ملا، سب کو بیوی ملی، سب کو بچے ملے، سب کو مکان ملا، گھر ملا، سفر ملے، سفر کے سیاحت کے سامان ملے، کھائے پیے سب، لیکن شکر کس کس نے کیا؟ وہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے میرے بندوں میں شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہیں، وہ جن کی شکر گزاری مستجاب ہو جائے۔ میرے دوستو اس بارے میں تشویش اور فکر اور ایک تقاضا طبیعت کے اندر مستقل ہمہ وقتی کہ کیسے ہو، اور اگر خدا نخواستہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے قیامت کے دن شکر گزار بندوں میں شامل ہونا، اور خدا نخواستہ اگر یہ صورت نہیں ہے، اگر یہ صورت نہیں ہے تو گویا آپ دوسری صف میں ہیں، ناشکروں میں، اور قیامت کے دن سب کھا پی کے سب کچھ اڑا کے اس کے بعد ناشکرہ کہلانا کیسی بڑی خست کی، کمینگی کی، دناعت کی بات یہ ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ ہے وہ کمینہ آدمی جس نے 70 سال کھاتا رہا پیتا رہا، ہماری نعمتیں اڑاتا رہا اور اس نے شکر نہیں کیا، ہے نا کمینگی کی بات، نہایت درجہ ذلت کی بات، نہایت درجہ خسیس ہونے کی بات۔ شکریہ میں کیا لگتا؟ دیکھیے ایک آدمی کسی کے لیے اہتمام کرتا ہے، اس بیچارے نے بہت زیادہ اہتمام کیا، خوب بنایا پکایا، محنت کی، مشقت کی، بیوی بچوں کو ساتھ میں لگایا، اور اس نے دعوت بنائی، کھانا بنایا اپنی حیثیت اپنی بساط کے موافق،
200 روپے میں یا 2000 روپے میں یا اس سے بھی زیادہ، جو جتنی بڑی دعوت ہے، جتنا بڑا آدمی اس کے اعتبار سے. اور جو جاتے ہوئے کسی نے کہا شکریہ، بہت ماشاء اللہ آپ نے بہت تکلف کیا، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں عزت دی، کھانا کھلایا. اتنا ان کے کہنے سے، ان کے اتنا کہنے سے ان کے کتنے پیسے واپس ہوئے بھائی؟ جن لوگوں نے محنت کی، مشقت اٹھائی، پیسہ خرچ کیا، جان لگائی، مال لگایا، وقت لگایا، اس وقت لگائے ہوئے میں سے کتنا وقت واپس ہوا ان کو؟ یہ لگائے ہوئے مال میں سے کتنا مال واپس ہوا؟ اور لگائی ہوئی محنت میں سے کتنی محنت واپس آ گئی؟ کچھ بھی نہیں. اتنی معمولی سی بات، لیکن یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے، یہ اخلاق کا حصہ ہے. اتنی معمولی سی بات سے جو آدمی عاجز ہو، اس سے بڑھ کر بھی کوئی عاجز ہوگا؟ اور پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا، جس کی نعمتیں اس پر اتنی تھی کہ گن نہیں سکتا تھا، شمار نہیں کر سکتا تھا، اور زندگی میں اتنے سے کام سے یہ عاجز رہا کہ اللہ کا شکر نہیں کر سکا، کہ اللہ کا شکر نہیں کر سکا. عرض یہ کر رہا تھا کہ بقائے نعمت کے لیے ضروری ہے، نعمت باقی رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شکر کیا جائے، شکر کیا جائے، شکر کی عادت ڈالی، اور اس کے لیے طبیعت میں مستقل تقاضا رہے کہ ایسا شکر اللہ مجھے سکھا دے، ایسا شکر اللہ مجھے سکھا دے کہ جو اللہ کے ہاں مستجاب ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کرنے کا طریقہ سکھایا کہ جو بھی کوئی آدمی کھانا کھا کے، پانی پی کے، کوئی نعمت حاصل کر کے الحمدللہ کہتا ہے، دل و جان سے الحمدللہ کہتا ہے، کہ تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں، جو زمین میں ہے یا آسمان میں یا اس کے درمیان میں، ہمہ قسم تعریف، تعریف کے اندر جتنی ورائٹی اور جتنی بھی اقسام ہیں، سب کی سب، اور جتنا بھی اس کا عدد ممکن ہے، اس سب کچھ کی بقدر سب تعریفیں اللہ کے لیے. فرمایا جس نے یہ بات کہی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، جس نے یہ بات کہی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. بقائے نعمت کے لیے شکر ضروری. اس کے علاوہ ہر آدمی یوں چاہتا ہے کہ جتنا مجھے ملا ہے اس سے زیادہ مجھے ملے. ہر آدمی کی طبیعت میں یہ تقاضا ہے کہ جتنا مجھے ملا ہے اس سے زیادہ مجھے ملے. ملکوں کے حکمران یوں چاہیں کہ یہ پڑوس والا ملک بھی میرے قبضے میں آنا چاہیے، اسے حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد اس سے اگلا جو اس کے ساتھ جس کی سرحد لگ رہی ہے وہ بھی میرے تسلط میں آوے، وہاں بھی پہنچے، اور پھر اس سے اگلے کی تلاش اور فکر میں ہوئے کہ اس سے اگلا وہ بھی میرے تسلط میں آنا چاہیے. تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں اس قسم کے واقعات، آگے سے آگے، آگے سے آگے. جس آدمی کو ایک کمرے کا مکان ملا وہ ایک کمرہ اور چاہے، جس کو 2 کا ملا ہے وہ تیسرا چاہے، 10 مرلے والا ایک کنال چاہے کہ اس سے زیادہ اگر مل جاوے نا تو ذرا راحت ہو جائے، اور کنال والا یوں کہے کہ کنال یہ 2 ہو نا کم از کم تو پھر اس سے راحت ملے. جو چیز جتنا مال ہے، لاکھ والا یوں کہے 10 ہو جائے، 5 ہو جائے، اور 10 والا یوں چاہے کہ یہ 20 ہو جائے، اور 20 والا یوں چاہے کہ یہ 30 اور 40 ہو جائے. غرضے کہ جتنا جس کے پاس ہے اس سے زیادہ کی طلب ہے، اس سے زیادہ کی طلب ہے. اب طلب میں اللہ کی پناہ اور اللہ معاف رکھے ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں. اللہ نے اس کا راستہ بتایا ہے، جائز راستہ، حلال راستہ اور بے مشقت راستہ. یوں فرمایا کہ جتنا ملا ہے اگر تم اس میں واقعاتی طور پر شکر گزار بنو تو تاکیدوں کے ساتھ کہا ضرور بھی ضرور. بعض علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں ضرور بصد ضرور، 2 تاکیدیں، اور کہا کہ 3 تاکیدیں. 2 تاکیدوں کے ساتھ 2 دفعہ مؤکد کیا، بات کو پکا کیا. حالانکہ اللہ جل شانہ کی ذات اگر وہ سادہ سی بھی بات فرما دیں تو یقیناً قابل اعتبار ہے
اور ان سے پکا وعدہ کرنے والا کون ہے؟ اور ان کی شان یہ ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جل شان وعدہ خلافی نہیں کرتے. وعدہ کر لیے سادہ سے کہ ہاں دیں گے، سادہ نہیں، بار بار اس کو پکا کر کے ایک ہی لفظ کو 2 دفعہ 3 دفعہ فرما رہے کہ ضرور بالضرور، ضرور بصد ضرور، پکی بات ہے کہ ضروری طور پر تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا اگر تم شکر گزار ہو. سو شکر گزاری آسان اور نہایت بے مشقت طریقہ ہے. جتنا موجود ہے، جو دیا اللہ نے، لباس سے، مکان سے، کھانے سے، پینے سے، صحت سے، قوت سے، ہمت سے، ذہانت سے، علم سے، عمل سے، جو دیا اس پر شکر گزار بنو، حقیقی اور واقعاتی شکر گزار، حقیقی اور واقعاتی شکر گزار. تو کہا میں ضرور بھی ضرور جو نعمت تمہیں دی ہے، جو بھی کچھ دیا ہے اس میں ضرور بھی ضرور اضافہ کروں گا، ضرور دوں گا اور بڑھا دوں گا کہ تم واقعی شکر گزار. لیکن شکر گزاری سمجھ لینا چاہیے کہ شکر 2 طرح کا ہوتا ہے بھائی. شکر 2 طرح کا ہو. ایک کو کہیں شکر لسانی، زبان سے شکر ادا کرنا، اور دوسرا ہے شکر عملی، عمل سے شکر کرنا. اور دونوں شکریہ مطلوب ہیں. زبان اعضاء میں سے ایک چھوٹا عضو ہے، چنانچہ اس کا شکریہ بھی چھوٹا شکریہ ہے. عمل سو سارے جسم کو اس میں کام میں لگانا پڑے گا. سارا جسم کسی کام میں لگتا ہے تو ایک عمل وجود میں آتا ہے. عملی شکریہ وہ بڑا شکریہ ہے. بڑے شکریہ کا تقاضا بھی بڑا ہے، اس کا تقاضا زیادہ ہے. اور چھوٹا شکریہ بھی ضرور چاہیے، زبان سے بھی شکر کرنا چاہیے. زبان سے شکر تو یہی میں نے بتایا الحمدللہ فرمایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم الحمدللہ کی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے. اور عملی شکریہ کیا ہو؟ عملی شکریہ یہ کہ جس اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے. ان نعمتوں کو استعمال کیا جائے اس کی اطاعت میں، اور ان نعمتوں کو استعمال کر کے طاعت میں لگا جائے، فرما برداری میں لگا جائے. جس اللہ نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، اس سے قوت جو حاصل ہوئی، ٹھکانہ دیا، نیند کی، آرام کر لیا، اب اللہ کے کام میں لگو. کھلاوے اللہ، پلاوے اللہ، سلاوے اللہ، ٹھکانہ دیوے اللہ، اور نکل جاؤ تم بدماشی کو. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رہنا کسی کے ہاں، کھانا کسی کے ہاں، پینا کسی کے ہاں، اور پھر لگ جانا اسی کے خلاف. پھاوڑا لیا، کندھے پہ ڈالا کہ کہاں کہ اللہ کی بنائی ہوئی سڑک کو توڑنے جا رہا ہوں، اور اللہ کا بنایا ہوا پل توڑنے جا رہا ہوں، اللہ کے نظام میں تخریب کاری کے لیے جا رہا ہوں. ہے نا کمینگی کی انتہا. اسی سے کھانا، اسی سے پینا، اسی نے نیند دی، اسی نے نیند کے لیے ٹھکانہ دیا، اسی نے بیوی دی، اسی نے بچے دیے، سب کچھ وہ دے دے، اور سب کچھ کھا کے پی کے اڑا کے پھاوڑا اسی کے خلاف چلے. اسی کے دیے ہوئے دین کا کوئی نہ کوئی حصہ ڈھانے جا رہا، اسی کے دیے ہوئے دین کا کوئی نہ کوئی حصہ ڈھانے جا رہا. زبان چلے تو اسی کے دین کے کسی نہ کسی حصے کا تمسخر اڑایا جاتا. ایسی بات، ایسے الفاظ جس سے اللہ کی توہین ہوتی ہے، ایسی بات جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، ایسی بات جس سے شریعت کے کسی حکم کی توہین ہوتی ہو، تمسخر ہوتا ہو، توڑ ہوتا ہو، ایسی بات جس سے خود نفرت کا اظہار ہوتا ہو کہ میں نہیں پسند کرتا، اور گویا نادانستہ طور پر یہ ترغیب ہے کہ تم بھی گویا ہٹ جاؤ. ایک بات ایک آدمی جو 10 آدمیوں میں کہے گا، 20 میں کہے گا، بہت سے ممکن ہے بات کو کاٹ بھی دے، لیکن شیطان کام کرے گا اس بات پر، اور بہت سے لوگوں کو اس پر آمادہ کر لے گا کہ ہاں نہیں بات ٹھیک ہے، اس میں بات تو ایسی ہے. نہ صرف یہ کہ حکم شریعت کے خلاف خود نفرت کا اظہار کیا، بلکہ اس کی تبلیغ بھی کی، بلکہ اس کے لیے لوگوں کو تیار بھی کیا. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ناشکری کا، خسیس پنے کا،
ذلیل پنے کا، یعنی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی انتہا ہوتی ہے میرے دوستو، انتہا ہے انتہا۔ میں نے عرض کی بات کہ دو چیزیں، ایک ہے بقائے نعمت، بقائے نعمت کے لیے بھی کہ نعمتیں باقی رہیں، ہر آدمی یہ چاہتا، اس کے لیے بھی شکر ضرور، اور دوسری بات زیادتی ہے نعمت، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جتنا مجھے میرے رب نے دیا ہے اس میں مجھے اضافہ کرے، زیادہ کرے۔ زیادتی کے لیے بھی ضروری کہ رب کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر عملی شکر، عملی شکر، یوں نہیں کہ صرف زبان سے شکر ادا کرے اور عملی طور پر اسی رب کا کھا کر اس کی معصیت میں لگا ہوا ہے، اس کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، یہ شکر شکر نہ ہوگا، یہ ناشکری ہی کہلائے گی، یہ ناشکری ہی کہلائے گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کسی بندے کا نہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے محبت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، کہ اس نے تم پر بے حد و حساب، بے شمار انعامات، شبانہ روز تمہاری پیدائش سے پہلے سے، جب سے تم اس دنیا میں آئے اس سے پہلے سے وہ تم پر انعامات کر رہا ہے، اور تم مر جاؤ گے تمہارے مرنے کے بعد بھی تم پر احسان کرتا رہے گا، تم اپنے مرنے کے بعد بھی اس کے احسانات کے منتظر ہو اور محتاج ہو، اس کے بعد بھی احسانات۔ فرمایا اللہ کا شکر کرو، اللہ سے محبت کرو اس کے انعامات کی وجہ سے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، اللہ سے محبت اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور اہل بیت سے محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ جل شانہ کے محبوب ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جو اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور رازق ہے، میرے دوستو اس نے قسمہ قسم حسن پیدا کیا، اور لوگوں کے حسن میں ذوق الگ الگ ہے، کسی کو کوئی سین پسند ہے، کسی کو کوئی منظر پسند ہے، کوئی جانوروں کے حسن پہ فریفتہ ہے، اور کوئی حسین مناظر پہاڑوں کے، وادیوں کے، ندیوں کے، نالوں کے، چشموں کے اور جھیلوں کے، پھولوں کے، لوگوں کے ذوق اس بارے میں مختلف ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس سب کچھ، سارے حسن کو جو پھیلایا اور سب کچھ جو حسن بنایا تمہارے چاروں طرف، اس سب میں اللہ کے ہاں جو حسین ترین مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ بنانے والے نے جسے سب سے زیادہ حسین قرار دیا وہ انسان ہے، کہ ہمارے جتنے بھی حسن کے شاہکار ہیں ان میں سب سے حسین شاہکار انسان ہے، اور پھر انسانوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس کا پسندیدہ طبقہ ہے، تمام انسانوں میں برگزیدہ ہیں، اور سب سے زیادہ لائق محبت ہے کہ خود خالق نے ان سے محبت کی ہے، جس نے سب انسانوں کو بنایا اور سارے حسین لوگوں میں، سب حسین منظروں میں سب سے حسین مخلوق انسان کو قرار دیا، اور ان میں سب سے زیادہ حسین نبیوں کو قرار دیا، اور نبیوں میں سے بھی آخری نقطہ سب سے زیادہ حسین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا، اور ان کو اپنا محبوب قرار دیا۔ وہ خود ہی خالق ہیں اور اپنے حسن کے اس شاہکار پر خود ہی فریفتہ بھی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے وہ محبت کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، محبت سب کے دلوں میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہونی چاہیے، اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے، کسی کا کوئی ایمان اسلام اس کے بغیر تو معتبر ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں بنتی اس کے بغیر۔ محبت جب آ جاتی ہے حقیقتاً تو میرے دوستو اس کے رنگ چھپائے نہیں چھپا کرتے، اس کے رنگ
چھپائے نہیں چھپا کرتے. محبت چیز ہی ایسی ہے، چیز ہی ایسی ہے، اور ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے جسے چھپایا نہیں جا سکتا. چڑھا ہوا دن بھی کبھی چھپایا جا سکتا ہے؟ چڑھا ہوا سورج کبھی چھپایا جا سکتا ہے؟ علی ھذا القیاس اور بہت ساری چیزیں جب وہ حقیقتاً موجود ہوتی ہیں تو ان پہ پردہ پوشی نہیں کی جا سکتی، انہیں چھپایا نہیں جا سکتا. محبت ان چیزوں میں سے ہے، ان جذبوں میں سے، یہ چھپائے چھپا نہیں کرتا. محبت کے تقاضے ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کو میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. سب سے بڑا اور سب سے پہلا اور محتم بشان اور سب سے جامع تقاضا یہ ہے جو سب جگہ دنیا کی سب زبانوں میں اور دنیا کی سب قوموں میں، دنیا کے سب ملکوں میں، پڑھے لکھوں میں، ان پڑھوں میں، اور تاریخ کے ہر دور میں جو پایا جاتا ہے وہ یہ کہ آدمی جس سے محبت کیا کرتا ہے اس کا خواہ فرما بردار ہوا کرتا ہے، اس کے اشاروں پہ ناچا کرتا ہے. بڑے بڑے دانا، بڑے بڑے ادیب، دانشور، ارے بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے اولیاء اللہ جب کسی کی محبت میں گرفتار ہوئے، جب کسی کی محبت میں گرفتار ہوئے تو یوں کہا کرے محبت اندھی ہوتی ہے، محبت اندھی ہوتی ہے. یعنی محبت میں آدمی اندھا ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ جانا کسی اور طرف کو چاہتا ہے، اور خامخواہ نہ چاہے ہوئے نادانستہ طور پر اس کے قدم اپنے محبوب کے گھر کی طرف چلا کرتے ہیں، اشاروں پہ ناچا کرتا ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، غور کرنے کی بات ہے کہ محبت کے مدعی میں، آپ سب لوگ محبت کے مدعی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ہم سب محبت کرتے ہیں. لیکن ان کے اشاروں پر ناچنا اور فی الواقع ان کی محبت میں اندھا ہونا جو عین بصارت ہے، جو عین حکمت ہے، اندھا ہونا ایک محاوراتی بات ہے. ان کی محبت میں جو اندھا ہے اس سے زیادہ بینا کوئی نہیں ہے، وہی حقیقتاً بینا ہے. اور ان کی محبت میں جو آدمی جسے لوگ پاگل کہیں، ارے اس سے زیادہ دانشور کوئی نہیں ہے. میرے دوستو، ان کے اشاروں پر عمل کتنا ہے، عمل کتنا ہے، یہ وہ پیمانہ ہے جس سے محبت ناپی جا سکتی ہے، تولی جا سکتی ہے. یہ ایک پیمانہ ہے، ہر آدمی کے وجود میں لگا ہوا ایک بیرومیٹر جس سے موسم کا حال معلوم کیا جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس وجود کے اندر کتنی ہے، اس کا درجہ حرارت آج کیا ہے، اس کا درجہ حرارت کیا ہے. اسے ناپنے تولنے کے لیے پیمانہ آدمی کا عمل ہے. دن بھر میں زبان کیسے چلی، دن بھر میں نگاہ کیسے استعمال ہوئی، دن بھر میں ہاتھ پاؤں کیسے استعمال ہوئے، دن بھر کی سوچیں اور فکریں، خیالات کہاں ہیں، کیا ہے، اور دن بھر میں، رات بھر میں دل کے جذبات کیا ہے، اس سے ناپا اور تولا جا سکتا ہے. اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اگر عمل کوئی جواب نہیں دے رہا، عملی طور پر اس کے جوابات نہیں ہیں، وہ جو عمل کا میٹر لگا ہوا ہے جسم میں وہ بتا رہا ہے کہ ہاتھ پاؤں بھی ان کی اطاعت میں نہیں استعمال ہوئے، شکل و صورت بھی ان کی سنت کے موافق نہیں ہے، کھانا پینا بھی ان کی عادت کے موافق نہیں ہے، لباس بھی ان کے موافق نہیں ہے، رہنا سہنا بھی ان کی طرح کا نہیں ہے. اعلیٰ حد القیاس، آگے سے آگے چلتے چلے جائیے، اور نتیجہ صفر اعشاریہ کچھ بھی نہیں مل رہا. تو میرے دوستوں، گویا اس کے معنی یہ، جب عمل میں کچھ نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دل میں کچھ نہیں ہے، دل میں کچھ نہیں ہے. اگر دل میں ہو تو ہاتھوں پیروں میں ضرور ظاہر ہو، ہاتھوں پیروں میں ضرور ظاہر ہو. معمولی سی بات ہے، گھاس ہوتا نا، گھاس کا ایک تنکا، اس کی ایک جڑ ہوتی ہے، اگر وہ جڑ زندہ ہے تو اس کی زندگی کا ثبوت وہ اوپر آ جاتا ہے. ایک ادنا سے ادنا، میں یوں کہوں کہ شاید روئے زمین پر اس سے چھوٹی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. گھاس کا ایک ضعیف تنکا اگر وہ زندہ ہے، اس کی جڑ نیچے زمین میں،
تو اس کی زندگی کا ثبوت اوپر موجود ہے، اس کی ہریالی، اس کی تازگی. اور خدا نخواستہ جو اس کی جڑ مر جاوے تو اوپر اس کی ہریالی باقی نہیں ہو سکتی. ہاتھوں پیروں میں سنتوں کا نہ ہونا، کھانے میں پینے میں چلنے پھرنے میں سنتوں کا نہ ہونا، سنتوں کا اتباع نہ ہونا، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی جو جڑ کی جگہ ہے دل، وہاں محبت نہیں ہے، وہاں حقیقی اور واقعاتی تعلق نہیں ہے. محض ایسے ہی زبانی سلام دعا جیسے ہوا کرے، زبانی طفل تسلیاں جیسے ہوا کرے، یوں ہی لوگ جسے دل پشوری کیا کریں گاہکوں کے ساتھ، وہ تاجرانہ قسم کے اخلاق، آئیے آئیے تشریف رکھیے، بہت دنوں سے انتظار تھا آپ کا، تشریف لائیے، پانی لاؤ، چائے لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ. اور دیکھنے میں ظاہر داری میں یہ ہے کہ کسی مسلمان کا اکرام ہو رہا ہے، حالانکہ وہ اکرام تو عموماً نہیں ہوتا، وہ تو اس کی تجارت ہے، سودا بیچنا مقصد ہے اسے، سودا اپنا بیچنا. میرے دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اللہ کی ذات کے ساتھ محبت اس طرح کے تاجرانہ اخلاق سے نہیں چلے گی بات، اس طرح کی دل پشوریوں سے بات نہیں چلے گی. وہاں تو اگر حقیقی اور واقعاتی طور پر کوئی تعلق ہے، محبت ہے تو بات بنے گی، اور اگر نہیں تو میرے دوستو کچھ نہیں. اور ان کی محبت کا دل میں نہ ہونا، ان کی محبت کا دل میں نہ ہونا میرے دوستو، یہ جنگل کی ویرانی سے زیادہ ویرانی اور کسی تاریک ترین رات کی تاریکی سے بڑی ہوئی تاریکی. اور کسی، میں یہ عرض کروں کہ اس سے بڑی سیاہ بختی، اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور یہ کہ میں کسی سے کہوں، کوئی مجھے کہے، آپس میں ایک دوسرے سے کہے کہ تو محبت نہیں کرتا، تو محبت نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، والعیاذ باللہ، ایسی بات کیوں چلائی جائے؟ میں نے عرض کیا کہ ہر آدمی کے ساتھ لگا ہوا ہے پیمانہ، اور ہر آدمی اپنی محبت کا میزان، اپنی محبت کا معیار خود ناپے، خود تولے، اور یہ کہ اس محبت کا جواب دے اس کو خود کو ہونا ہے، اور اس کی خود اپنی ضرورت ہے. یہ تو سب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر کام نہ چلے گا. ان کی شفاعت کے سب محتاج ہیں، اولین و آخرین. ان کی شفاعت سب کو چاہیے، گناہگاروں کو بھی چاہیے، نیکوکاروں کو بھی چاہیے، متقی و ابرار بھی ویسے ہی محتاج ہیں جیسے کوئی فاسق و فاجر محتاج ہے، سب محتاج ہیں. ایک آدمی جس کا دل خالی ہے اور نتیجتاً اس کے عمل بھی خالی ہے محبت رسول سے، میرے دوستو اسے خود کو سوچنا چاہیے، گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے کہ میں کس منہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جاؤں گا اور کس منہ سے ان سے کہوں گا کہ حضور میری سفارش کیجیے. جانا تو ہے سب کو ان کے پاس، پیش تو ہونا ہے، کس منہ سے میں کہوں گا؟ اور وہ پوچھیں، دیکھیں، سب کے سامنے ہے کہ تیری کارگزاری کیا ہے، میرے ساتھ تیرا تعلق کیا ہے، میرے ساتھ تیرا رشتہ واسطہ کیا ہے بھائی؟ کوئی جان پہچان، کوئی سلام دعا، کوئی علیک سلیک، کوئی آمد رفت. ایک آدمی آپ کو جانتا نہیں اور آپ اسے کہیں کہ جی وہ میری ضمانت دیجیے فلاں جگہ پر. یہ آج کل ضمانتوں کا بڑا مسئلہ کھڑا کیا ہے. ضمانت دیجیے میری، کیسے، کیوں؟ اس کے لیے تو بڑی گہری تعلق داری کی ضرورت ہے. لوگ 2-4 لاکھ روپے کی ضمانت کے لیے جب تک واقعاتی رشتہ داری اور گہرا تعلق نہ ہو لوگ تیار نہیں ہوتے. کسی کو تیار نہیں کیا جا سکتا. وہ کہے نانا بھائی پتہ نہیں کیا بلا ہے، کیا مصیبت، میں تو اس کی گلی میں سے نہیں گزرتا، خدا جانے کیا بلا گلے آن پڑے، میں کیوں اس کا ضمانتی ہونے لگا، میں جانتا ہی نہیں اس کو. میرے دوستو وہاں 2-4 لاکھ کی بات نہیں ہے، وہاں تو پوری زندگی کا حساب ہے جسے کروڑوں اور اربوں اور کھربوں اور اس دنیا کی گنتیوں میں گنا نہیں جا سکتا. اس کی ضمانت چاہتے ہیں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے لیے کتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے اور کتنی گہری رشتہ داری کی ضرورت ہے. اور وہ رشتہ داری نہایت آسان ہے، نہایت آسان. وہ تعلق حقیقی اور واقعاتی قریبی تعلق، وہ قریبی رشتہ داری، رشتہ داروں سے بڑھ کر، بہت بڑھ کر رشتہ داری بہت آسان ہے، بہت آسان. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اللہ نے محبوبیت رکھی ہے. سنت پر عمل کرنا، سنت پر عمل کرنا.
ہر چیز میں اپنے نبی کا طریقہ معلوم کر لینا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ میرے دوستو، زندگی مہک جائے گی، واقعات خوشبو آنے لگے گی، ہر قول سے ہر فعل سے خوشبو آنے لگے گی۔ مولانا، خوشبو کا ذکر آیا، مولانا فیض الحسن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، قریب کے زمانے کے بزرگوں میں، قریب کے بزرگوں میں، زیادہ عرصہ نہیں گزرا ان کے انتقال۔ ان کا معمول رہا زندگی بھر، جانیے 50 سال جانیے 60 سال، کہ وہ شب جمعہ میں کبھی سوئے نہیں، جمعے کی رات میں کبھی سوتے نہیں تھے، عصر کو ہی تیاری شروع کرتے اس مشغلے کی، اور صبح اشراق تک اسی کام میں مشغول رہتے۔ جمعے کی رات انہوں نے درود شریف پڑھنے کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، پوری رات سونا نہیں، اور پوری زندگی کا معمول کہ جمعے کی رات سونے کی نہیں، پوری رات درود شریف پڑھنے کی۔ ثقہ اور معتبر ان کے زمانے کے محدث اور بڑے بڑے علماء لوگوں کا خیال ہے ان کے انتقال کو بہت زمانہ گزر چکا تھا، اور بغیر کسی وجہ کے ان کے اس کمرے میں سے خوشبو آتی تھی۔ بہت عرصے تک بڑے بڑے محدثین کبار گئے اس درود شریف کی برکت سے۔ یہ تو معلوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے وہ خوشبو آتی تھی کہ مشک اور عنبر کوئی چیز نہیں اس کے مقابلے، اور یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا پسینہ لوگ اپنی خوشبوؤں میں ملاتے تھے، اور کہا کہ اس سے وہ خوشبو تیار ہوتی تھی یہ جس کی پورے عالم میں کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں ملتی، وہ خوشبو اس سے بنتی تھی۔ یہ نسبت اور تعلق کی بات ہے۔ ان کی سنتیں آج بھی خوشبودار ہیں، اور ان پہ درود شریف بھیجنے کا مشغلہ آج بھی بہت خوشبودار، جس سے زندگیاں مہک سکتی ہیں، اعمال مہک سکتے ہیں، اخلاق مہک سکتے ہیں، گھر مہک سکتے ہیں، بازار مہک سکتے ہیں، اور ملکوں کے ملک مہک سکتے ہیں میرے دوستو اس خوشبو سے۔ بات صرف اور صرف ان کی اطاعت کی ہے، سنت کی پابندی کی ہے، سنت کو عظیم جاننے کی۔ لوگ آگے نکل گئے، آگے نکل گئے، واللہ آگے نکل گئے ہیں بربادی کے راستے کی طرف، ہلاکت اور تباہی کے راستے کی طرف۔ نہ صرف یہ کہ سنت کی عظمت باقی نہیں رہی، یہ بڑا اوپر کا درجہ، پھر اس کے بعد ہے سنت سے محبت باقی نہیں رہی، پھر اس کے بعد اگلا درجہ کہ سنت پر عمل باقی نہیں رہا۔ اس پر مزید زیادتی ہوئی یوں کہ سنت کی وقعت باقی نہیں رہی، سنت کی وقعت ہی باقی نہیں رہی، اور لوگ اس سے بھی آگے بڑھ گئے کہ سنت سے نفرت کرنے لگے، سنت سے نفرت کرنے لگے۔ واللہ ایک سنت کی کسی ایک مخصوص چیز کی بات نہیں کرتا، جو بھی کوئی کسی سنت پر عمل کرتا ہے وہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی محبت میں وہ عمل کرتا ہے، وگرنہ اس کو کیا پڑی کہ ایسا کرے۔ اور جو نفرت کرتا ہے اس کی نفرت کا شکار تو یہ آدمی ہے، لیکن در حقیقت وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت سے نفرت کرتا ہے۔ میرے دوستو، تباہی کا راستہ ہے، ہلاکت کا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے۔ اس جیتے جی اس زندگی میں ایک آدمی ان کی عادتوں سے نفرت، کہ انجام کار ان سے نفرت، اور پھر کل قیامت میں ان کے ہاں سوالی ہو کے کھڑے ہونا۔ تضادات ہیں، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کس منہ سے نفرت کرتا ہوا ایک آدمی؟ ارے عادتیں اسی کی قابل نفرت ہوں نا، عادات ہی کی وجہ سے آدمی قابل محبت ہوتا، اور اپنی عادات ہی کی وجہ سے قابل نفرت ہوتا۔ اگر اس کی شکل آپ کو نفرت ہے، اس سے اس کی عادت سے نفرت ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ، زمین پھٹ جائے اس سے قبل کہ وہ آدمی قابل نفرت ہے، وہ آدمی قابل نفرت ہے۔ واللہ یہ انہی کی دعاؤں کی برکت ہے کہ ایسے لوگ زمین کے اوپر ہیں، مگرنہ اس سے قبل اس قسم کے لوگوں کو زمین پکڑ لیا کرتی تھی، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، زمین نگل لیا کرتی تھی۔ یہ انہوں نے اپنے رب سے دعائیں کی کہ اللہ میری امت کے ساتھ وہ معاملہ نہ ہو جو پہلی امتوں کے ساتھ ہوا۔ یہ انہی کے کروائے ہوئے فیصلے ہیں، اور انہی کا رحم ہے اور انہی کا کرم ہے
جس کی وجہ سے لوگوں کے مزاجوں میں یہ سرکشی آ گئی اور یہ بغاوت ہو گئی کہ انہوں نے معاف کروایا۔ اس سے قبل لوگ اگر اس قسم کی حرکت کرتے تھے تو ان کی شکلیں بندروں کی شکل میں مسخ ہو جاتی تھیں، ان کی شکلیں خنزیروں کی شکل میں مسخ ہوئیں۔ اس قسم کی حرکت کرنے کی اس زمین پر اجازت نہیں ہوتی تھی، یہ ہوا یہ فضا اس کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ انہوں نے خود دعا مانگی کہ اللہ میری امت پر میری اپنی ذات کا واسطہ، میری محبت کا واسطے دے کر کے یہ دعائیں منگوائیں کہ یہ مسخ نہ ہو ان کے ساتھ، یہ خسف نہ ہو ان کے ساتھ، یہ زمین میں نہ دھنسائے جائے۔ وگرنہ کبھی پہلی امتوں میں یہ جرأتیں نظر نہیں پڑی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ان دنوں میں محبتوں کا بڑا ذکر اور تذکرہ ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ اطاعت کی جائے۔ میں نے عرض کی کہ سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے جامع تقاضا یہ ہے محبت کا کہ ان کی اطاعت کی جاوے، یہی سب سے بڑی محبت ہے۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی پھر سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔